حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیر کے دن روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر کے دن صحابہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں، پھر امام بہقی نے اس کو بیان کیا، امام نسائی نے اس کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، مسند امام عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک آئی، اور سب سے اعلیٰ درجے میں صحیح مسلم میں آئی۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابی القتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، حضور اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ذاک یوم ولدت فیہ، فرمایا اس دن میرا میلاد ہوا تھا۔ یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت باسعادت، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میرا میلاد ہوا ہے، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ پھر دو چیزیں اور ارشاد فرمائی، فرمایا یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ، اسی دن میری بعثت ہوئی یعنی اعلان نبوت فرمایا، اور انزل علیہ، اور اسی دن اللہ نے مجھ پر پہلی وحی اتاری۔ اب دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں اللہ پاک نے ایک ایسی نسبت رکھی ہے، میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ ان کا یوم ولادت ہی اللہ پاک نے ان کا یوم وصال منتخب کیا۔ جو ان کا یوم ولادت ہوا وہی اللہ نے ان کا یوم وصال بنایا، تو جو عزتیں عظمتیں اللہ نے ان کے یوم ولادت کو بخشی ہیں وہی عزتیں عظمتیں ان کے یوم وصال کو بھی نصیب ہو گئیں۔ نبی کا آنا بھی خیر، نبی کا جانا بھی خیر، یعنی نبی کے آنے سے خوشی اور جانے سے غم نہیں ہے، نبی کے آنے سے بھی خوشی ہے، نبی کے جانے سے بھی خوشی ہے۔ پوچھے وہ کیوں؟ نبی کا آنا خوشی اس لیے بنا کہ ان کے آنے سے ایمان ملا، نبی کے آنے سے خوشی اس لیے ہوئی کہ ان کی تشریف آوری سے ہمیں قرآن ملا، ہدایت ملی، نیکی ملی، خیر ملی، تقوی ملا، صالحیت ملی، اللہ ملا، اخلاق حسنہ ملے۔ اور ان کی تشریف آوری اس لیے کہ ان کی تشریف آوری کے بعد پھر جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا وصال ہمارے لیے خیر اس لیے بنا کہ اب قیامت والے دن وہ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے سراپا خیر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے سراپا خیر ہے۔ تو نبی کا آنا بھی خیر، نبی کا اس دنیا سے جانا بھی خیر، قیامت والے دن پھر ان کا آنا وہ بھی خیر، اللہ نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر۔ تو اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت باسعادت ہوئی ہے، اسی دن میری بعثت ہوئی ہے، اسی دن مجھ پر پہلی وحی اتری ہے۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت آپ کو بات عرض کروں، نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن ولادت باسعادت ہوئی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو دن ہے، بعثت کا دن بھی یہی جو حدیث پاک، ہجرت کا دن بھی اللہ پاک نے یہی رکھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے قدم رنجہ فرمایا تو وہ دن بھی پیر کا دن تھا اور تاریخ 12 ربیع الاول شریف کی تھی۔ تو یہ کوئی اتفاق ہے؟ تو ہجرت بھی، بعثت بھی، ولادت بھی، پھر اللہ پاک نے وصال بھی اسی دن رکھا۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ، تاریخ 12 کی، مہینہ ربیع الاول شریف کا، اور دن پیر کا۔ تو یہی نسبت ولادت سے لے کے یوم وصال تک اللہ نے 4 اہم موقع آئے، ان چاروں موقعوں پہ ایک ہی تاریخ رکھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو تھوڑا سا غور کیجئے نا، اللہ کو اپنے نبی کی آمد کا دن اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ آنے والا ہر اہم دن اور مبارک موقع نبی کی زندگی میں اللہ پاک اسی نسبت سے اسی دن ہی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے منانا ہے،
اب میری آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو الگ بات ہے. اللہ اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہے, اللہ اس دن کو کیسے منا رہا ہے, محبوب کی یوم ولادت کو وہ یوم بعثت کے طور پر بھی منا رہا ہے, یوم ہجرت کے طور پر بھی منا رہا ہے, یوم وصال کے طور پر بھی منا رہا ہے. جس دن اس کا پیغمبر, اس کا محبوب نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اپنا پیغام, اپنی دعوت کمال مرتبے کے ساتھ امت کو پہنچا کر کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے, تو اللہ نے وہ دن بھی ان کا وہی رکھا جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لائے. تو یہ اللہ کا منانا ہے. تو وہ ہجرت بھی مناتا ہے تو یوم ولادت کی نسبت سے, وہ بعثت بھی مناتا ہے تو یوم ولادت کی نسبت سے, وصال کا دن ہے تو وہ بھی یوم ولادت کی نسبت سے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عمر بھر منایا روزہ رکھ کر. ہم تو سال کے بعد حضور کے میلاد کے تذکرے کرتے ہیں, ویسے سیرت کے ہمارے جلسے ہوتے ہیں, سارا سال ہوتے ہیں, محافل ہوتی ہیں, دروس ہوتے ہیں, حضور کے اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے, لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور خاص جلسے, جلوس, محافل کا انعقاد اس مہینے میں ہوتا ہے. تو حضور نے تو ہر پیر کو اپنا میلاد منایا, روزہ رکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولیے ہر پیر کے دن اپنا میلاد منایا ہے. اور آج کے دن تک مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ کے اندر اور پوری دنیا عرب و عجم کے اندر پیر کے دن کثیر امت روزہ رکھتی ہے. اب جس سے بھی پیر کے دن کے روزہ رکھنے کا سبب پوچھیں تو کوئی سبب اس کے سوا اور نہیں ہے کہ پیر کا دن میرے آقا کی ولادت باسعادت کا دن ہے. تو اس دن کو پیر اس لیے بنا دیے کہ باقی سارے اس دن کے مرید ہیں, یہ سارے دنوں کا پیر ہے, یہ سارے دنوں کا بولیے پیر ہے. پیر بڑا, اس کو پیر کہیں گے نا, تو باقی سارے پھر اس دن کے تابع آ گئے. باقیوں کو ملنے والی برکتیں اس دن کے طفیل سے مل رہی ہیں. تو اگر یوم جمعہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے فضیلت پا سکتا ہے, پھر یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت اور وصال جو ہیں وہ فضیلت پا سکتے ہیں اور ان پر اللہ سلام پڑھتا ہے اس دن بطور خاص. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کوئی معمولی واقعہ ہے, احسان عظیم ہے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, اس پر احسان عظیم کا اعلان فرمایا قرآن مجید میں. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی میں بعثت کے بعد, اعلان نبوت کے بعد, خود آپ نے بکرے ذبح فرما کے اپنے میلاد کی خوشی میں کھانا کھلایا. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بتائیں جی حضور نے اپنا میلاد منایا, بابا آپ کے سامنے میں نے مسلم شریف کی حدیث پاک رکھی ہے, نسائی کی رکھی ہے, احمد بن حنبل کی رکھی ہے, مسند امام عبد الرزاق کی رکھی ہے, ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, بہقی کے اندر یہ حدیث, اتنی جگہ پر یہ حدیث پاک آئی, تو آپ کو نظر نہیں آتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد ہر پیر کو منایا ہے اور ترغیب دی اس کی. لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. حکم کیوں نہیں دیا؟ حکم اس لیے نہیں دیا, لازمی ہو جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت سے عاجزی کے ساتھ اللہ کی حضور چپ کر کے روزہ رکھتے ہیں, خوشی اور مسرت کے اظہار کی خاطر. ٹھیک ہے, اپنی طبیعت مبارکہ, یعنی بندہ اپنے لیے نہیں کہتا کہ چلو بھی مجھے سیلیبریٹ کرو, مجھے سیلیبریٹ کرو, نہیں, سیلیبریٹ دوسرے کرتے ہیں, جن کو محبت ہوتی, جن کو تعلق ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ خود اپنے لیے سیلیبریشن کا اہتمام نہیں کرتا. لیکن اتنا بڑا احسان تھا اللہ کا, حضور خود اس کے لیے اپنے طور پر تو روزہ رکھ کے اس کا سیلیبریٹ اس کو کر رہے ہیں ہر پیر کے دن, لیکن صحابہ کو حکم نہیں دیا. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی, اس دن میرا میلاد ہوا, اس دن مجھ پر وحی اتری اور اس دن میری بعثت ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اس کے ساتھ بیان کر دی. تو صحابہ پھر حضور سے سن کر اس دن روزہ رکھتے تھے, پیر کے دن. تو گویا سارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کا سننے کے بعد پھر اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو گویا حضور نے بھی اپنا میلاد منایا, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی حضور کا میلاد روزہ رکھ کر منایا. اب آپ اگر کہیں کہ روزہ, یہ تو روزہ رکھنے کا عمل ہے, طرح سے مناتے ہیں کہ جلسے کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, محافل منعقد کرتے ہیں, تو آپ بھی روزہ رکھا کریں. بھئی
اس سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو گیا دن منانا، میلاد منانا ثابت ہو گیا۔ اب آپ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی نیک عمل اختیار کریں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں تو وہ جائز ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، بہت پیارا عمل ہے۔ آپ تسبیح کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نسبت سے فرمایا اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، درود پاک کی محفل سجا لیں، حضور کی سیرت طیبہ کا ذکر کر لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، معجزات، کمالات کا بیان کر لیں، حضور کے سراپا حسن و جمال کا بیان۔ تو بہت ساری صورتیں ہیں۔ کھانا کھلانا بھی ان میں سے ایک جائز طریقہ ہے اور ایک سنت طریقہ ہے۔ کھانا کھلانا یہ سب سے اعلیٰ ترین سنت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں جو ہم نے سب سے پہلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کلام سنا تھا نا، وہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلایا کرو، سلام پھیلاؤ اور کھانا۔ تو کھانا کھلانا خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہے، تو اس دن کھانا کھلا دیا کرو حضور کی خوشی میں، پورا مہینہ کھلاؤ۔ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل، کھانا کھلانا، دوسروں کو ترغیب دینا کھانا کھلانے کی۔ بلکہ اللہ پاک نے تو وہ لوگ جو کھانا نہیں کھلاتے ان کے لیے فرمایا کہ وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ تو کھانا نہ کھلانا، کنجوسی اور بخیلی کر کے بیٹھ جانا، صدقہ و خیرات نہ کرنا، یہ اللہ کو ناگوار ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ کھانا کھلانا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کے محبوب کو بڑا محبوب ہے۔ لہذا حضور کی نسبت سے کھلانا اور حضور کی خاطر کھلانا، جس کی خاطر اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، جن کی خاطر اللہ پاک نے یہ سارا کچھ اتارا ہے، تو ان کی تشریف آوری کے سبب سے کھانا کھلانا شکرانے کے طور پر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کتنا محبوب ہوگا۔ لہذا یہ سارے جائز عمل ہیں، ان کے جائز عملوں میں سے کوئی عمل اختیار کر کے حضور کی تشریف آوری کا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ شکرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی کا نام میلاد ہے۔ میلاد کسی ناچ گانے کا نام نہیں ہے، کسی خرافات کا نام نہیں ہے۔ رہ گیا چراغاں کرنا، تو یہ خوشی کا مسرت کا ایک طریقہ ہے، سارا جہان ساری دنیا کرتی ہے، ہر زمانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارا زمانہ جا رہا ہے اس کے اندر خوشی کے اظہار کے لیے روشنیاں کی جاتی ہیں۔ تو وہ زمانہ کہیں جی جو اس زمانے میں کیوں نہیں روشنی؟ بابا اس زمانے میں تو تیل نہیں ملتا تھا کہ کوئی چراغ جلا لے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہاں اس زمانے میں چراغاں اللہ نے کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس شب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت ہوئی، اللہ پاک نے آسمان کے ستاروں کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اتنا نزدیک کر دیا تھا کہ گویا حضرت سیدہ فاطمہ بنت عثمان الثقفیہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگا جیسے کہ آسمان کے ستارے میرے اوپر گر پڑیں گے۔ تو وہ اللہ نے آسمان کے ستاروں کو کمکمے بنا کے اتار دیا۔ پھر اللہ نے اتنی روشنی کی اس شب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اللہ نے میری آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا، میرے بطن اقدس سے ایک نور نکلا، فلما فصل منها نور خرج منها نور، ایک نور نکلا، اضاء لها قصور الشام، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، فرائیت اینات الابل، میں نے شام کے محلات کی گلی بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اللہ نے تو اتنی روشنیاں کی ہیں۔ پھر حضور کا تشریف لانا سراپا نور اور روشنی اور ہدایت۔ تو آج کے دور میں یہ جدید تقاضا ہے، ہم اپنی خوشیاں جب مناتے ہیں تو اس کا ایک انداز اختیار کرتے ہیں کہ اپنے گھر پر ہم چراغاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو غلط ہو۔ ہم اپنی ضرورت کے لیے لائٹنگ نہیں کرتے، تو ضرورت کے لیے کر سکتے ہو تو خوشی کے لیے بھی کرتے ہو۔ تو خوشی تمہیں اپنے گھر میں اپنے بچے کی نسبت سے ہو تو وہ منا لیتے ہو چراغاں کر کے، کیا تمہیں اپنے آقا کی ولادت باسعادت کی خوشی نہیں ہے کہ اس کے لیے تم چراغاں منانے کے لیے دلیلیں طلب کرنا شروع کر دو؟ سو حاضرین محترم، ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی حضور کی ولادت باسعادت بن جائے، اور حضور کی ولادت باسعادت کی نسبت سے آپ خوشی کا جو اہتمام کر سکتے ہیں دنیا کے اندر کسی چیز کی نسبت سے اتنا اہتمام نہ ہو، ہر اہتمام خوشی کی نسبت سے نیچے رہ جائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کی نسبت سے اہتمام سب سے زیادہ بلند ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے، سمجھانے، قبول کرنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی دھومیں مچا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ وہ جو منکرین میلاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہم قلعے گرا دیں گے، اتنی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیاں دھوم دھام سے منائیں گے کہ وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ منظور فرمائے۔